نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم جناب سراج الحق امیر جماعت اسلامی پاکستان، قائدین اکرام، میرے فلسطینی بھائیوں، محترم خواتین اسلام اور عزیز بھائیوں اور دوستوں، سب سے پہلے تو جناب جاوید قصوری صاحب اور جناب ضیاء الدین انصاری صاحب کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آج شہریان لاہور کا ایک زبردست اجتماع ہے۔ آج لاہور کے شہریوں نے یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ پاکستان کے عوام اور شہریان لاہور غزہ کے ساتھ ہیں، فلسطین کے ساتھ ہیں۔ اس عرصے کے دوران پچھلے 6 ہفتوں سے غزہ کی جنگ نے یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ اسرائیل درندوں سے زیادہ خطرناک ہے اس انسانیت کے لیے۔ اسرائیل جنگلوں میں بسنے والے اژدہے اور سانپوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ اسرائیل کی پشت پناہ وہ امریکہ، وہ لندن اور وہ فرانس، جو ایک ناجائز اولاد کے ناجائز ماں اور باپ ہیں، وہ آج اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پانی کی طرح پیسہ بہایا جا رہا ہے، لیکن اسرائیل کو شکست فاش ہو چکی ہے۔ شکست فاش اسی دن ہو گئی تھی جب طوفان الاقصی کا آغاز ہوا تھا۔ 1 ارب ڈالر سے زیادہ غزہ کے گرد جو آہنی دیوار کھڑی کی گئی تھی وہ ریزہ ریزہ ہو کر گر گئی، اور طوفان الاقصی کو نہ امریکہ روک سکا اور نہ اسرائیل روک سکا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں اور میری بہنوں، فلسطین کے عوام ایک نئی تاریخ لکھ رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلسطین بچوں کا قبرستان بن گیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ نہیں، فلسطین اور غزہ یہ میدان جہاد اور میدان شہادت بن چکے ہیں۔ یہ ایک نئی کربلا کے میدان بن چکے ہیں۔ یاد رکھو، تاریخ نے ایک نئی کروٹ لے لی ہے۔ اوسلو معاہدہ ختم ہو چکا ہے۔ ڈیل آف دا سینچری کی دھجیاں بکھر گئی ہیں۔ ہم امن چاہتے ہیں، ہم جنگ بندی چاہتے ہیں، لیکن پسپائی نہیں چاہتے۔ آج فلسطین میں بچوں نے ایک سبق دیا ہے۔ جب ایک معصوم بچی اپنے نرم اور گداز بازوؤں میں اپنے باپ کو لے کر وہ کسی کھلونے کی فرمائش نہیں کرتی، وہ کسی چاکلیٹ کی بات نہیں کرتی، وہ ننھی اور معصوم پری اپنے بابا کو کہتی ہے کہ تم نے میرے ایک ہاتھ پر میرا نام لکھا ہے، میرے پاؤں پہ بھی اور میری ٹانگوں پر بھی یہ نام لکھ دو، تاکہ اگر بم میرے پرخچے اڑا دائیں تو تم میری ان چیزوں سے پہچان سکو۔ وہاں کے بچے، وہاں کا باپ اپنے بیٹوں کی شہادت پر مٹھائی تقسیم کرتا ہے کہ میرے معصوم بچے جنت میں میرے لیے استقبال کرنے کے لیے آگے چلے گئے۔ اس قوم کو تم شکست نہیں دے سکتے۔ شکست کا زمانہ ختم ہو گیا۔ سکوت غرناطہ دیکھ لیا، سکوت بغداد دیکھ لیا، سکوت ڈھاکہ دیکھ لیا،
لیکن سکوت ڈھاکہ میں جو پیغام مجاہدین نے پوری امت کو دیا، وہ پوری امت نے اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیا۔ وہ البدر اور الشمس کا پیغام یہ تھا کہ سرزمین اسلام کی اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنے جرنیلوں پر تکیہ مت کرنا، اپنے حکمرانوں پر انحصار نہ کرنا۔ وہ پیغام یہی تھا کہ وقت آئے تو اسلام اور سرزمین اسلام کی حفاظت کے لیے البدر بنا لینا، الشمس بنا لینا، اور ان کے اس پیغام سے حزب اللہ بنی، حزب المجاہدین بنی، حزب اسلامی بنی، اور ان تمام احزاب نے دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ ہمیں ہماری مرضی سے جینے کا حق دو گے تو جیئیں گے، ورنہ اپنی موت کا حق استعمال کریں گے۔ قبرستان غزہ میں نہیں، قبرستان پنڈی میں موجود ہے، قبرستان اسلام آباد میں موجود ہے، قبرستان رائے گنج میں موجود ہے، قبرستان لاڑکانہ میں موجود ہے، جہاں کل کے اور آج کے حکمران بے حسی کے کفن اوڑھ کر بے غیرتی کی قبروں میں دفن ہے۔ آئیے اس بات کا فیصلہ کرے، غزہ کے مجاہدوں کا راستہ ہمارا راستہ ہے، غزہ کے شہداء کا راستہ ہمارا راستہ ہے۔ یہ جہاد اور یہ شہادت اس امت مسلمہ کے لیے ایک نئی صبح کا پیغام بن گئی ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے سکوت ہوگا تو اسرائیل کا سکوت ہوگا، سکوت ہوگا تو امریکہ کا سکوت ہوگا، اور یہ امت مسلمہ فضیلت کے مقام اور منصب پر سرفراز ہو کر رہے گی، ہو کر رہے گی، ہو کر رہے گی۔